أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، بزرگان امت اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، عز و شرف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار و عبث یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر انبیاء علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں کے بعد آج یہ دین ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس مجلس میں مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے دین اسلام میں خواتین کا مقام۔ محترم حضرات، موضوع سے واضح ہے کہ موضوع کا تعلق عورتوں سے ہے، لہذا خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس موضوع کو بغور سنیں اور ان باتوں کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور مرد حضرات بھی اس موضوع کو اس لحاظ سے سنیں کہ یہ موضوع خواتین کے تعلق سے ہے، لہذا اپنے گھر کے خواتین کی اصلاح اور تربیت میں یہ باتیں سہارا ثابت ہو سکتی ہیں۔ محترم حضرات، عورت کے حقوق، عورت کا کردار، عورت کا مقام ہر دور میں قدیم زمانے سے لے کر دانشوران قوم اور مذاہب کے رہنماؤں کے درمیان موضوع بحث رہا ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر کسی نے عورت کے ساتھ اتنا بدتر جانوروں کی طرح یا اس سے بدتر سلوک کیا، تو کسی نے عورت کے حقوق کے نام پر اسے آزادی رائے سے جوڑ کر اسے عوریا یعنی موریا بنا کر بازار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک کسی نے عورت کو ایک معمولی چیز سمجھ کر استعمال کا ذریعہ بنا لیا، تو کسی نے عورت کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے پیدائش کے ساتھ اسے زندہ دفن کر دیا، تو کسی نے عورت کو اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہوئے حق وراثت سے اسے محروم کر دیا، تو کسی نے عورت کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہوئے خاوند کے وفات کے ساتھ، شوہر کے وفات کے ساتھ اسے جلاتے ہوئے اس آگ کے پیٹ چڑھا دیا۔ تو آج کے دور میں بھی خواتین کو حقوق نسواں کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو مال کا لالچ دے کر، عورتوں کو رتبے کا لالچ دے کر، عورتوں کو تنخواہ کا لالچ دے کر عوریا نہیں موریا یا پھر ننگا ادننگا بنا کر بازار میں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں بڑے سے بڑے بینر سے لے کر ماچس کے ڈبے ہو یا پھر شیمپو کی پیکٹ ہو، ان تمام میں عورت کو ننگا یا ادننگا پیش کر کے بزنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض جتنے بھی دانشوران قوم نے یا مذاہب کے ماننے والوں نے عورت کے حقوق یا اس کے کردار کو پیش کیا ہے وہ ناقص ہے،
ان اہل علم و دانش کے ناقص ہیں سارے منصوبے، ان اہل علم و دانش کے ناقص ہیں سارے منصوبے، انسان کو بنانے والا ہی انسان کے مسائل جانے ہیں۔ محترم حضرات، یہ دنیا کے جتنے بھی دانشوران ہیں یا پھر مذاہب کو ماننے والے ہیں، عورت کے حقوق کا جو تصور پیش کرتے ہیں اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ لیکن دین اسلام نے عورت کو مقام دیا، عورت کو کردار دیا کہ اسے ماں کا مقام دے کر جنت کا سر چشمہ، بہن کو ایثار و قربانی، محبت و الفت کا پیکر، بیٹی بنا کر اسے اللہ کی رحمت کا عملی مظہر اور بیوی بنا کر سکون اور راحت کا حصول کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں گھر کے اندر رہ کر آنے والے نسلوں کی تربیت، ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر جیسی عظیم ذمہ داری ان عورتوں کی ذمہ داری میں دی ہے۔ ان عورتوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ محترم حضرات، غرض یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا ہے، نہ مرد اور عورت میں کمی کی ہے، دونوں کو برابری اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو مرد کی طرح معاشرے میں باعزت شہری بنا کر زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کائنات انسانی میں ان کا وجود جو ہے ایک جان سے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اس رب سے ڈرو جس نے تم تمام کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عمل کی قبولیت یا پھر عمل کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو یکساں بتایا ہے، لیکن یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے مرد اور عورت کی عمل کی قبولیت کا مقدار اور معیار جو ہے حسن عمل ہے، نہ کہ مرد ہونے کی وجہ سے اسے عمل کا ثواب زیادہ ملے گا یا پھر عورت ہونے کی وجہ سے اسے کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو یکساں ثواب دینے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مرد و عورتیں نیک کام کرتی ہیں، نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلے سے عطا کرتا ہے جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے۔ یعنی مرد ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ اجر یا پھر عورت ہونے کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں کم تری اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کو انجام دینے کی وجہ سے مرد و عورت کے درمیان تفریق کرے بغیر دونوں کو ان کے عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جن کے وہ مستحق ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ مردوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان کے حقوق کو ادا کرنے، ان کے ذمہ داریوں کو سمجھنے، ان کا مقام دینے کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ دینے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ محترم حضرات، یہ دنیا ساری انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے، فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، لیکن دین اسلام تمام فائدہ دینے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز یا پھر بہترین ساز نیک عورت کو دین اسلام نے جو ہے تشبیہ دی ہے، دین اسلام نے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ایک ساز ہے، دنیا انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین ساز نیک عورت ہے۔ عورت اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے خاندان میں سدھار پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں اصلاح کا کام ہوتا ہے، گھر میں محبت باقی رہتی ہے۔ لیکن اس عورت سے نیکی کی صفت اگر ختم ہو جائے تو اس گھر میں جو ہے بربادی شروع ہو جاتی ہے، بے دینی جنم لینے لگتی ہے، نسل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور گھر میں محبت کے بجائے نفرت کا ماحول پنپنے لگتا ہے۔
اس لیے نیک عورتوں کو دین اسلام نے مقام دیا کہ دنیا میں بہترین ساز جو ہے دین اسلام نے قرار دیا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر یہ مرد کے پاس ہوں تو اس سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، المرأة الصالحہ، نیک عورت اگر کسی مرد کے پاس ہے، نیک بیوی اگر کسی کے مرد کے پاس ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت مند نہیں ہے۔ اسی طرح 4 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ تنگ دست ہے۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة السوء، بری عورت، بری خصلت رکھنے والی عورت، بری عادت رکھنے والی عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو واضح کیا، یعنی نیک عورت اگر گھر میں ہے تو اس سے نسل کی تربیت ہوتی ہے، اولاد کی تربیت ہوتی ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے اور گھر میں محبت کا ماحول بناتی ہے، دینداری کو باقی رکھتی ہے۔ وہیں پر اگر بری عورت گھر میں داخل ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بگاڑتی ہے، نسل کو بگاڑتی ہے، اولاد کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیتی، گھر میں جو ہے نفرت کا ماحول جو ہے پیدا کرتی ہے۔ محترم حضرات، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے 4 صفت رکھنے والی عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کی دینداری کو دیکھ کر اسے جو ہے نکاح کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نصیحت کرتے ہوئے کہا اگر تم دینداری کو مد نظر رکھو گے یہ تمہارے کامیابی کے لیے جو ہے بہترین سامان ہے۔ محترم حضرات، لہذا مردوں کو گھروں کی اصلاح کی فکر کرنے والے، گھروں کی اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنے والے، اپنے گھروں میں اچھا ماحول پیدا کرنے کی فکر رکھنے والوں کو چاہیے کہ نکاح میں جو ہے دینداری کو اور نیکی کو ملحوظ رکھتے ہوئے نیک عورت سے جو ہے نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، اگر عورت نیک ہے شوہر کی اصلاح کرتی ہے، اگر عورت نیک ہے شوہر کی دینداری کی فکر کرتی ہے، اگر عورت نیک ہے تو شوہر کیا کما رہا ہے، کون سی روزی لا رہا ہے، حلال و حرام میں تمیز سکھاتی ہے، اگر عورت نیک ہے تو گھر میں جو ہے اچھا رزق کا اہتمام کرتی ہے، اگر عورت نیک ہے تو گھر میں جو ہے دینداری کا ماحول باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں پر اگر عورت نیکی کی زندگی اس کے اندر نہیں ہے، نیکی کی خصلت اس کے اندر نہیں ہے تو عورت جو ہے دینداری کی طرف توجہ نہیں دیتی، حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتی، دینداری اور بے دینی میں تمیز نہیں کرتی، کون کیا کما رہا ہے، کون سا رزق گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس چیز کی طرف دھیان دیتی۔ سبحان اللہ، سلف صالحین کی بیویوں کے اور ان کے گھر کے خواتین کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بھی ان کے مرد گھروں سے باہر نکلتے ہیں روزی کمانے کے لیے، باقاعدہ طور پر ان کے مردوں کو نصیحت کر کے بھیجتی، اتقوا اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ولا تطعمون الحرام، تم ہمیں جو ہے حرام روزی نہ کھلاؤ، تم ہمیں حرام رزق نہ کھلاؤ، تم حرام کی کمائی ہمیں نہ کھلاؤ۔ فإنا نصبر على الجوع، ہم جو ہے بھوک کو برداشت کر دیں گے، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، بھوک کی حالت میں ہم صبر کر لیں گے، ولا نصبر على النار، لیکن ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، سبحان اللہ، یہ سلف صالحین کے زمانے کی خواتین تھیں جو اپنے مردوں کو نصیحت کر کے بھیجتے تھے، یہ تلقین کرتے تھے کہ حرام روزی گھر میں نہ لانا، ہم بھوک کو گوارا کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، لہذا ہمارے خواتین کو بھی گزارش ہے کہ گھر میں ہمارے شوہر یا پھر ہمارے بچے یا پھر جو بھی مرد کمانے کے قابل ہیں گھر میں حلال روزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں یا پھر حرام روزی سے جو ہے ہمارا چولہا جل رہا ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ خواتین کا کردار ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم ہوا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم مال جمع کریں تو مال کے علاوہ اور کیا چیز جمع کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جمع کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے شکر گزار دل کو، ذکر کرنے والی زبان کو، اور مومن بیوی کو، اور اسی طرح اپنی تمہاری آخرت کو فکر کرنے والی عورت کو جو ہے تم جمع کرو. سبحان اللہ. محترم حضرات، ان اوصاف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان والی بیوی کو جو ہے تم اپنی زوجیت میں رکھنا، ایمان والی، ایمان کی غیرت رکھنے والی، دینداری پر قائم رہنے والی، دین کی غیرت رکھنے والی، اسلام پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے والی، ایسے خواتین کو اپنے زندگی میں رکھنا. اس کی وجہ سے جو ہے ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عورتیں زمانے میں گزری، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں کو اس امت کے لیے نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور انہیں بہترین عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء العالمین اربع، یہ سارے جہانوں میں بہترین عورتیں اگر کوئی ہیں تو وہ 4 ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لیا مریم بنت عمران. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لیا خدیجہ بنت خویلد. اسی طرح تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لیا وہ فاطمہ بنت محمد. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا. محترم حضرات، دنیا میں بڑے امیر ترین زندگی گزارنے والی عورتیں ہم نے دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا مثال، ان عورتوں کو نمونے کے طور پر اور انہیں بہترین عورت قرار دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے آئیڈیل بنا کر اس لیے پیش کیا کہ نیک عورتیں تھیں. دین کے لیے، دین اسلام کے لیے جو چاہے انہوں نے قربانی دی. جان کی قربانی کی طرف پرواہ نہیں کی، مال کی قربانی کی طرف پرواہ نہیں کی. اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ نیک خصلت کو اپنانے والی عورتوں کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے گھر کے خواتین کو دینداری کی طرف تلقین کرتے رہنی چاہیے اور ان کی تربیت کی طرف دھیان دینا چاہیے. محترم حضرات، اتنا ہی نہیں میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے آج کے اس دور میں ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں ہر حال میں، چاہے کسی بھی قیمت ہو. محبت کے نام پر، دولت کے نام پر آج ہماری ماں اور بہنیں ارتداد کے شکار ہوتے جا رہی ہیں. ایسے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی غیرت کو اپنے دل میں جگا کر رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا، سب سے پہلے اسلام کے نام پر شہید ہونے والی خاتون تھی جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اللہ اکبر. انہیں کس طرح کی حیثیتیں دی گئی، انہیں ہر قسم سے آزمایا گیا کہ وہ دین اسلام سے پھر جائے، بے ایمان ہو جائے، بے دین ہو جائے، دین سے مکر جائے. لیکن تمام تر تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا. تمام تر صعوبتوں کے باوجود، کفار کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے صبر و استقامت کا وہ منظر جو پیش کیا. محترم حضرات، اس سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے. میری ماں اور بہنوں، ایسی مثال ہماری زندگی میں ہمیں قائم کرنا چاہیے. دنیا کی کسی دولت سے، دنیا کی کسی خواہش سے یا پھر دنیا کی کسی رنگ سے ہمارے ایمان میں کمی نہ آئے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند عورتوں کو بطور مثال پیش کیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھنے والی خواتین کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کو بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا. اس وقت وہ محل میں ایک واحد ایسی خاتون تھی، ان کے سامنے زندگی کی ساری عیش و عشرت کے سامان موجود تھے. محل میں ہر قسم کے خادمائیں پھرتی تھی، ہزاروں خدمت گزار، ہر قسم کے سکون فراہم کرنے والی چیزیں. نہر سامنے موجود ہے، سونے کے برتن ہیں، ہر قسم کے سکون اور راحت کے سامان موجود ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیا. کس لیے؟ آخرت میں کامیابی، جنت کو حاصل کرنے کا شوق و جذبہ ان کے اندر تھا. جنت کو حاصل کرنے کا شوق اور طلب ان کے اندر تھا. اس لیے انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہی دعا کی، رب ابن لی بیتا عندک، اللہ تبارک و تعالی تو میرے لیے جنت کے پاس جو ہے گھر بنا. ونجنی من الفرعون ونجنی من فرعون، فرعون سے تو مجھے نجات دے. محترم حضرات، اسی لیے ہم تمام کو بھی چاہیے اس پر دھیان دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. میری ماں اور بہنوں، آج کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان کی صفات قدمی کا اظہار کرنا، ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری عظیم ذمہ داری ہے. اس سے بڑھ کر آج کے اس دور میں ہمیں ہمارا جو کردار ہونا چاہیے، آج کے دور میں جو بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے پردے کے نام سے، پردے کے نام سے. محترم حضرات، ایسے حالات میں میری ماں اور بہنوں پردے کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ جدید فیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، کمائی کے نام پر مغربی تہذیب نے جو تہذیب پیش کیا ہے، عورتوں کو ننگا یا پھر ادننگا بنا کر بازار میں لا کر کھڑا کیا ہے. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اسلام نے ہمارے لیے بہترین کردار پیش کیا ہے، اس پردے کو اپنائیں، باحجاب رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خاتون کی طرف دیکھو، اس عورت کی طرف دیکھو، وہ عورت جنتی ہے. مزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عورت ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری لاحق ہوتی ہے. جب وہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو میں بے پردگی کا صدور ہوتا ہے، بے حجاب کی حالت مجھ پر ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ میری یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر تو صبر کر، تجھے اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا. اور اس کے مقابلے میں وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهِ، اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے یہ بیماری کو دور کر دے گا. میری ماں اور بہنوں، سوچنے کا مقام ہے. وہ عورت نے جنت کی جیسے ہی بات سنی، جنت کی خوشخبری سنی کہ اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے گا، تو یہ خوشخبری سننے کی دیری تھی کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ جب مجھ پر یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس موقع پر میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. یہ بے پردگی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورت جی چاہ کر یا پھر اپنی چاہت سے بے پردہ نہیں ہو رہی ہے. بیماری کی وجہ سے، مرگی کی بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے
بے پردگی جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس عورت پہ فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کو مجھ سے دور کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تو اس عورت نے جنت کی خوشخبری کو قبول کرتے ہوئے یہ گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے تو اس بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو اس موقع پر جو ہے بے پردگی کے سے جو ہے بچنے کی جو ہے آپ دعا کریں۔ لہذا وہ عورت کی گزارش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج اگر ہم ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو اس قسم کے بے پردگی کے بے شمار فتنے ہیں۔ عورتوں کو ایسے مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں کہ عورتوں کو بے پردہ جو ہے بازار میں لانے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے خواتین میں کورونا جب سے آیا فیشن کے نام پر عورتیں حجاب کو نکال کر جو ہے اسے ماسک کو لگا کر پھر رہی ہیں، ماسک کو بطور ماؤسپیس استعمال کر رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دین کے دائرے میں رہ کر باپردہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے جو عظیم نعمت عطا کی ہے، اسلام نے جو عظیم دولت عطا کی ہے، اس دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا اس میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ بہترین بیوی کیسے بننا ہے، بہترین دیندار خاتون کیسے بننا ہے، دین کی خدمت کیسے کرنا ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا دیدار کرتے ہیں پریشانی کے عالم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھ پر چادر اڑاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کے موقع پر انہیں تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تم رشتے ناتوں کو جوڑنے کا اہتمام کرتے ہو، صلہ رحمی کا کام کرتے ہو۔ محترم حضرات، آج اگر ہم ایک بیٹا اپنی ماں سے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بیوی کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے خلاف جا رہے ہیں، بیوی کو کھٹکتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ وہ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم رشتے ناتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہو، اتنا ہی نہیں آگے کہتے ہیں کہ تم بات کرتے ہو تو سچی بات کرتے ہو، اور تم بے سہاروں کا مدد کرتے ہو، مہمان نوازی کا کام کرتے ہو اور امانت کو ادا کرتے ہو۔ یہ بہترین صفت گنا کر ایک شوہر کو اس پریشانی کے عالم میں تسلی دیتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں رہنے والے مرد، چاہے وہ بیٹے ہو، بھائی ہو، مرد شوہر ہو، کوئی بھی ہو، زندگی میں کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہوگا، لیکن ایسے حالات میں ان پریشانی کے موقع پر انہیں تسلی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے عالم میں انہیں ہمت دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ایسے پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک بہترین مقام دیا ہے۔ اگر عورت اس مقام کو سمجھتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت، نیک اولاد کی تربیت کی طرف جو ہے رجحان پڑے گا، اور گھر کا ماحول اچھا ہوگا، معاشرے کی اصلاح ہوگی، گھروں میں جو ہے دینداری کا ماحول ہوگا۔ اگر وہیں پر عورت میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوگا، بے دینی، دینداری ختم ہوگی، بے دینی کی صفت اگر عورت میں پیدا ہوگی تو یاد رکھیں نسل میں بھی جو ہے بگاڑ پیدا ہوگا، گھر کا ماحول بگڑنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ہماری ماں اور بہنوں کو ان کے مقام کو سمجھنے، دین اسلام نے جو ان کا کردار پیش کیا ہے اس کردار کو جو ہے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔